السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 20۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنا ایک ہونہار شاگرد چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب تمہیں آخری عمل کرنا ہے جو میری اولین خواہش ہے۔ اور اس کے بعد پروفیسر سومن نے جس عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا جس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا، اس نے کہا، اصل میں نے زندگی میں کیا اچھا کیا کیا برا یہ میں نہیں جانتا، لیکن میری تمام تر معلومات اور تمام تر مطالعے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ موت ایک بے حد تکلیف دہ عمل ہے، اور اس عمل سے گزرنے کی سخت میں اپنے آپ میں نہیں پاتا۔ تمہیں بس موت کا عمل کرنا ہوگا۔ جی، میں سمجھا نہیں، سلطان نے حیرت سے کہا۔ ایک عامل کی حیثیت سے مجھے حکم دو کہ میں اپنا سینہ سانسوں سے خالی کر دوں اور اس کے بعد کبھی زندگی میں واپس نہ آؤں۔ خبردار، اس سلسلے میں نہ تو ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا اور نہ ہی کسی اور بات کا۔ یہ اپنے دوست کو تمہارا اخراج عقیدت ہوگا۔ یہ عمل انتہائی حیران کن تھا جب اس نے پروفیسر سومن کو مر جانے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم زندگی سے خالی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بھلا یمن میں رکنا کیا معنی رکھتا تھا؟ سلطان اب اپنے اندر بے پناہ قوتیں حاصل کر چکا تھا، اور جب اپنے طاقتور استاد کو اس نے موت کی نیند سلا دیا تو بھلا دوسرے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ چنانچہ جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا جس میں چند جوڑے کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور تھوڑی سی کرنسی تھی۔ وہاں اس نے اپنی ضرورت کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایک معزز مسافر ہے، اور جہاز میں بھی عملے کی حیثیت سے اس کے لیے فرسٹ کلاس میں اعلیٰ درجے کی سیٹ مہیا کر دی گئی، اور یہ سارا عمل نہایت ہی آسانی سے ہو گیا تھا۔ صرف متعلقہ افراد کی آنکھوں میں دیکھنا پڑا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ یمن میں گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ کراچی کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد وہ ایک نظر نہ آنے والی شخصیت کے سے انداز میں ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا تھا، اور ایک پرائیویٹ کار میں جو ایک ہوٹل کی ملکیت تھی بیٹھ کر چل پڑا۔ اب ہر مسئلے میں فوراً ہی اپنی قوتوں کا استعمال کرنا ہلکے پن کی علامت تھا، چنانچہ اس نے ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس موجود ڈالروں سے کام لیا اور اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں ایک کمرے میں منتقل ہو گیا۔ گویا زندگی کے سفر کا آغاز اس نے اپنی خواہش کے مطابق کیا تھا، اب وہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا، اور اب اس سے آگے کی کہانی رقم کرنی ہوگی۔ اس عالی شان ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے لیے منصوبہ بندی کی۔ اسے پہلے اپنے پاس موجود کرنسی کے ایک چھوٹے سے حصے سے اعلیٰ درجے کے لباس خریدنے تھے۔ اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے اپنے اس عمل کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک ذریعے سے اور ریس کورس تک پہنچ گیا۔ ایک ذریعہ لیا اور ریس کورس تک پہنچ گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنی خوشی سے خلاش ہونے آتے ہیں، اور وہ جو اپنی خوشی سے خلاش ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی عمل غیر مناسب نہیں ہوتا۔ البتہ طویل عرصے کے بعد اپنے ہم وطنوں کو دیکھ کر سلطان کو ایک خوشی کا احساس بھی تھا۔ بہرحال پہلی ریس کا آغاز ہوا اور ان کی بکنگ ہونے لگی۔ سلطان نے اجنبی نگاہوں سے ریس کے گھوڑوں کو دیکھا اور ایک گھوڑا منتخب کر کے اپنے پاس موجود تمام تر رقم اس پر لگا دی۔ پھر جب پہلی ریس کا آغاز ہوا تو اس نے ایک گھوڑے پر نگاہیں جما دی جس پر رقم لگائی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑا غالباً فیورٹ تو نہیں تھا، چنانچہ اس کے بھاؤ لیکن زیادہ تھے۔ اسٹارٹنگ پوسٹ سے آگے نکلا، پہلا راؤنڈ طے کیا، دوسرا موڑ کاٹا، اور اس کے بعد تو جیسے اس میں برقی قوت بھر گئی ہو۔ سلطان کی نگاہیں اس کے سر پر تھی اور اس کا پورا بدن تیز ہوتا چلا گیا۔ حیرت کی چیخیں نکلنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑا اول نمبر پر آ گیا۔ گھوڑ ریس جیتنے کے بعد سلطان کے پاس نوٹوں کا انبار لگ گیا تھا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں ریس بھی اس نے جیتی۔ دوسری ریس جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی۔ بے شمار نگاہیں طواف کرنے لگی تھی اور سلطان ریس کورس سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لمحات خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنی ساری رقم بینک میں جمع کرا دی۔ ابھی تک کوئی ناقابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے پروفیسر سومن کے تجربات جگہ جگہ پر آزمائے تھے۔
कोई इंसान भी अभी तक इसके रास्ते में रुकावट नहीं बना था। बहरहाल आसान जरिया था, लेकिन रेस कोर्स में 7वीं बार जब वो दाखिल हुआ तो 2 अफराद जो गेट पर ही खड़े हुए थे उसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए। जनाब आली, आपको थोड़ी सी जहमत देंगे, आप बराह करम हमारे साथ तशरीफ ले आए। कौन है आप लोग और क्या जहमत देना चाहते हैं? ये जरा हमारे हाथों की तरफ देख लीजिए, इनमें से एक ने कहा। उस पर एक रुमाल सा पड़ा हुआ था और रुमाल के नीचे से रिवॉल्वर की नाक झांक रही थी। उसने सर्द निगाहों से उसे देखा और फिर बोला, मतलब क्या है इस बात का? मतलब हम नहीं, कोई और आपको बताना चाहता है। रेस कोर्स ऑफिस में जिस शख्स से उसकी मुलाकात की वो शानदार शख्सियत का मालिक था। उसने बड़े पुरतपाक अंदाज से उससे मुसाफिहा करते हुए कहा, पिछले कुछ अरसे से हम लोगों के दरमियान बड़ी बेचैनी फैली हुई है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा जरिया है कि जिस घोड़े पर आप रकम लगाते हैं वो जीत जाता है। माफ़ कीजिएगा, बगैर किसी तारीफ के ये बराह रास्त सवाल ज़रा कुछ गैर महज़ब है, लेकिन जिस माहौल में हम और आप हैं वहाँ तहजीब का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा सकता। आप हैं कौन? अपने बारे में बता दीजिए। बस उन लोगों में से एक हूँ, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ जिसके घोड़े रेस में दौड़ते हैं। बात यह है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप रेस कोर्स से एक बड़ी रकम बाहर ले जाते हैं। हमने आपके साथ कोई सख्त सलूक नहीं किया, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है कि आपको इस मामले में जहमत दी जाए। क्या आप हमसे ताउन करना पसंद करेंगे? ना करूँ तो ये दरवाज़ा अंदर आने के लिए तो खुला होता है, बाहर जाने के लिए नहीं। और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ 2-4 इंसानी जिस्मों को खामोशी से ठिकाने लगा देना कोई मुश्किल काम नहीं होता। सुल्तान हंसने लगा, फिर उसने कहा, आज की रेस में अगर मैं घोड़े की जगह आपको दौड़ा दूँ तो कैसा रहेगा? मतलब मतलब ये कि आज की रेस में आप घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ेंगे। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं ना? कैसा लगेगा? और दोस्तों, ये पिस्तौल जो तुम्हारे हाथ में है, इनका रुख तुम्हारी अपनी तरफ भी हो सकता है। हो क्या सकता है, बल्कि हो जाना चाहिए, सुल्तान ने मखसूस लहजे में कहा। और दोनों रिवॉल्वर जो उन लोगों के हाथ में थे इनकी सिमत घूम गए। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी और वो दहशत से कांप रहे थे। ये एक दिलचस्प तजुर्बा था। बात असल में ये थी कि प्रोफेसर सोमन भी इस जमन में नत नए अनोखे तजुर्बात करता रहता था, और ये तजुर्बात इस्पानिया और नीलाब की शक्ल में सुल्तान के सामने आ चुके थे, सुहेल की शक्ल में और हमाद की शक्ल में। ये तमाम तजुर्बात उसे हो चुके थे। जमरत भी सामने आई थी। सब के सब ख्याली बुत थे। चुनांचा ये भी एक दिलचस्प तजुर्बा था कि वो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि लोहे के बेजान टुकड़े उनकी जानिब मुड़ गए थे और लम्हों में उन्हें जिंदगी से महरूम करने वाले थे। सुल्तान ने हंसकर कहा, अब अगर मैं तुम्हें हुक्म दूंगा कि अपनी उंगलियां ट्रिगर पर दबा दो तो फिर मेरे अल्फाज का मजा नहीं रहेगा। चुनांचा तुम अपने चेयरमैन को घोड़ दौड़ के दरमियान के मैदान में दौड़ते देखोगे। यही हुआ। रेस शुरू हुई तो न जाने कहां से वो शख्स रेस के मैदान में दाखिल हो गया। घोड़े दौड़ रहे तो वो उनके पीछे हाथों और पैरों के बल दौड़ने लगा। शानदार सूट में मलबूस लटकती हुई टाई कहकहों से पूरा मैदान गूंज उठा था, और वो दोनों नौजवान जो अपने बॉस के मामूली से कारकन थे, शिद्दत हैरत से आंखें फाड़े अपने बॉस को दौड़ते हुए देख रहे थे, और जिसने इन्हें ये मंजर देखने की दावत दी थी रूपोश हो गया था। सुल्तान ने अपना अमल तो मुकम्मल कर दिया था, लेकिन बहरहाल उसे दुश्मनियां कबूल नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि पहले भी वो पुलिस को मतलूब रहा है। गोया इंतहाई वक्त गुजर चुका था और यकीनन इसकी फाइल अब बंद कर दी गई होगी, लेकिन फिर भी इसका एहतमाल था कि पुलिस के रिकॉर्ड में इसका केस मौजूद है। कितनी ही बार इसका दिल चाहा था कि वो सुखर जाए और अपने घर बार के बारे में मालूमात हासिल करे, लेकिन एक नज़रिया था इसका, और इत्तेफाक की बात ये थी कि वक्त ने इस नज़रिए की तकमील कर दी थी और वो अपना मकाम हासिल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस तरह से नहीं। अभी तक बहुत सी शख्सियत इसके रास्ते में आई थी। रेस में इसे जीतते देखकर बड़े बड़े लोगों ने इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन सुल्तान ने भी किसी को अपने करीब लाने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता उसने ये फैसला ज़रूर किया कि अब इसके पास जिस कदर रकम जमा हो चुकी है वो इतनी है कि वो शानदार ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। और बात सिर्फ रेस कोर्स तक ही महदूद तो नहीं थी, अभी तो और भी रास्ते पड़े हैं।
جہاں تک اس کی اپنی معلومات کام کرتی تھی وہ کوشش کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے دوسرے منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ اس کا قیام اسی شاندار ہوٹل میں تھا، اور اس ہوٹل میں وہ انتہائی باعزت شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ ہوٹل کا عمل اور اس کے شناسہ اس کا احترام کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے اس نے شناسائی کی تھی، اور اب وہ تمام کردار جو خیالی تھے، اور خیالی حسن تو واقعی باکمال ہی ہوتا ہے، چاہے اسے نزاکتوں کی کسی بھی منزل پر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حقیقت صرف ایک تھی، یعنی مہر النساء، جسے وہ کہہ کر آیا تھا کہ صرف 10 سال تک اس کے انتظار میں گزار دے، اور ابھی اس میں خاصا وقت باقی تھا، لیکن اسے بالکل یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ ہو چکا ہے جس کے لیے وہ کچھ کہہ کر آیا تھا۔ سائی فیض بخش عمران محمود کی موت کے بعد کچھ اس طرح دل گرفتہ ہو گیا تھا کہ اس نے ظفر محمود سے دشمنی کا تصور بھی ترک کر دیا تھا۔ یہاں اس کی نیک فطرت ابھر آئی تھی، اس کے ہاتھوں ایک انسان کا خون ہو گیا تھا، اور وہ بھی انتہائی بدترین حالات میں۔ دوسرا لڑکا ظفر محمود کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گیا تھا۔ سائی فیض بخش خود بھی صاحب اولاد تھا، اور اندر سے برا انسان نہیں تھا، گویا عمل کا رد عمل تھا، لیکن نشانہ ایک بے گناہ شخصیت بنی تھی۔ اس نے خود اسی جگہ جہاں اس کی حویلی جلی تھی اپنی حویلی دوبارہ تعمیر کرائی، اور اس کے بعد اس کے کسی بھی آدمی نے ظفر محمود کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ خود بھی 2-3 بار ظفر محمود کے پاس گیا۔ ظفر محمود بیمار رہنے لگا تھا، بیٹے کی جدائی اس کے لیے ایک شدید صدمہ بن گئی تھی، اس کی بیوی بھی غمزدہ تھی، باقی بیٹے آہستہ آہستہ اس کی ذمہ داریاں سنبھالتے جا رہے تھے، اور اب تو وقت بھی بے پناہ گزر چکا تھا۔ ظفر محمود نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، بیٹوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بیٹی نہیں دی، بیٹوں کی شادی ابھی آہستہ آہستہ کر لی جائے گی، لیکن بڑے بھائی کی بیٹی جو ان کی ذمہ داری ہے، اس سے اگر سبکدوش ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ مہر النساء کے لیے لڑکا ذہن میں ہے۔ ایک بار سلطان کے ہاتھوں حسان کو تکلیف پہنچی تھی، اور اس وقت سے بھائی شاہد مسعود کے دل میں میرے لیے بال پڑ گیا ہے، اور وہ تھوڑے سے کھنچ گئے ہیں، لیکن میں اب اگر حسان کے لیے بات کروں تو ہو سکتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ بہرحال کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ظفر محمود شاہد کے پاس کراچی پہنچ گیا۔ اس نے شاہد مسعود سے کہا کہ کئی سال سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ کھنچا ہوا ہے، لیکن اس سے اچھی طرح معلوم ہے کہ اب وہ سلطان سے بالکل محروم ہو چکا ہے۔ قصور اس کا نہیں تھا بلکہ سلطان کا تھا، جس نے حسان کو مارا پیٹا تھا۔ دو دوستوں کے درمیان اتنی کھنچاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ظفر محمود کی دلی کیفیت کو شاہد اچھی طرح سمجھتا تھا۔ کھنچاوٹ بے شک دل میں تھی، لیکن وہ بات اب بہت پرانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے ظفر محمود کو سینے سے لگایا اور معذرت آمیز لہجے میں بولا، انسان کے اندر کچھ کمزوریاں فطری ہوتی ہے، میں بھی انہی فطری کمزوریوں کا ہو گیا تھا، آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، بات واقعی جائز تھی تمہاری، مگر میں تو بیچارے سائی فیض بخش کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکا، اس کے علاوہ نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ عمران کی بات کر رہا ہوں، میرا سارا وجود زخمی ہے شاہد، ایک درخواست لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ کیا بات ہے، کہو۔ مہر النساء میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اس امانت کو تم اپنی تحویل میں لے لو۔ میری صحت میرا ساتھ نہیں دیتی، میری خواہش ہے کہ حسان کے ساتھ مہر النساء کا نکاح کر دیا جائے اور میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں۔ تم یقین کرو یہ میری دلی آرزو تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے رویے نے تمہیں مجھ سے بددل نہ کر دیا ہو۔ اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ ادھر حسان بھی اس شادی پر خلوص دل سے آمادہ تھا، طویل عرصے کی یہ محبت پروان ہی چڑھی تھی۔ حسان اور مہر النساء ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے، چنانچہ باقی مراحل طے ہونے میں کوئی وقت نہیں ہوئی اور مہر النساء حسان کی ملکیت بن گئی۔ سلطان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ مہر النساء اب اسے مکمل طور پر بھول چکی ہے، اور نہ ہی اسے سلطان کی دی ہوئی وارننگ یاد ہے۔ حسان اس کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ اس کے ساتھ زندگی کا وقت خوبصورتی سے کٹ رہا تھا، لیکن انسانی زندگی ایسے ہی صفات کا نمونہ نہیں ہے۔ اسے قرار کہا سلطان زندگی تعمیر کر رہا تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت جمع ہو گئی تھی، چنانچہ اس نے ایک عالی شان کوٹھی خریدی تھی، کار خریدی تھی، ملازم رکھے تھے،
اور اپنے کرب و جوار میں ایک شاندار اور معزز شخص کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شخصیت پہلے سے شاندار تھی، اسے اپنا گھر یاد تھا، مہر النساء یاد تھی، لیکن ابھی کچھ اور چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ سکھر کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام جب وہ ایک جنرل اسٹور میں خریداری کر رہا تھا، اس کی نگاہ سڑک کے دوسری طرف اٹھ گئی، جہاں ایک قیمتی کار میں ایک عورت بیٹھ رہی تھی۔ سلطان پر بجلی سی گری، وہ مہر النساء تھی، 100% مہر النساء۔ وہ دیکھتا رہ گیا اور کار روک کر آگے بڑھ گیا۔ سلطان کی دنیا تہ و بالا ہو کر رہ گئی تھی۔ اب تک کی زندگی میں بہت سی خوبیاں اور بہت سی خامیاں تھی، لیکن خوبی یہ تھی کہ اس نے کسی ایسی گندگی کو نہیں اپنایا تھا جو ضمیر کا داغ بن جاتی ہے۔ آج تک کی زندگی میں اسے جو آسانی حاصل ہوئی تھی، اس سے اگر چاہتا تو کئی برائیاں اس کے دامن سے منسلک ہو چکی ہوتی، لیکن مہر النساء کے خیال کو اس نے اپنے ہر احساس پر جاری رکھا تھا اور ان راستوں پر سفر نہیں کیا تھا جو محبت سے محروم کر کے خواہشات کو بالکل ہی پناہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اپنی مطلوبہ زندگی کو دیکھ کر جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی، اس نے باقی تمام کیفیتوں کو پشت ڈال دیا۔ کار نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس کی کار اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اور ڈرائیور اس کے نزدیک کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان فوراً طاری ہو گیا اور یہ 100% مہر النساء تھی، لیکن کتنی بدلی سی، وہ انداز ہی نہیں تھا جو مہر النساء کے باغ پن کا اظہار کرتا تھا۔ اس وقت اس کے اندر پختگی تھی، زمانہ شناسی تھی، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بعد جب وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھا تو ڈرائیور نے بڑے پرادب لہجے میں کہا، سر کہاں چلوں؟ سکھر، سلطان نے جواب دیا، اور ڈرائیور چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور ایک بار پھر معذرت آمیز لہجے میں پوچھا، سر جی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کہاں چلنے کے لیے فرمایا ہے آپ نے؟ سکھر نہیں جانتے؟ سندھ کا ایک شہر ہے۔ جی سر۔ نہیں جا سکتے تم؟ اترو، میں خود گاڑی ڈرائیو کرنا جانتا ہوں۔ نہیں سر، میں جانتا ہوں، جا سکتا ہوں، ڈرائیور نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ سلطان کا یہ حکم اس کے لیے بڑا ہی عجیب تھا۔ اچانک اتنا لمبا سفر، اس کے اپنے بیوی بچے بھی تھے۔ ہمیں اطلاع دیے بغیر اگر 7-8 گھنٹے کے سفر پر نکل جاتا تو پریشان ہو سکتے تھے، اور پھر کون جانے واپسی کب ہو۔ لیکن مالک کا حکم ناگہانی تھا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک پیٹرول پمپ پر کار روک کر اس نے کار کی ٹنکی فل کرائی اور اس کے بعد چل پڑا۔ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر نہ جانے کتنے جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک عجیب سی وحشت کا شکار تھا۔ سوچوں کا نہ جانے کیسا انداز تھا۔ کاش ہوش و حواس سے کام لیتا اور اس کار کا نمبر ہی دیکھ لیتا جس میں وہ نظر آئی تھی۔ فوری طور پر سکھر جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کار کے نمبر سے پتہ چل جاتا کہ کہاں کی کار ہے، مگر یہ بدلا ہوا انداز، کتنی تبدیلی آ گئی ہے اس کے اندر۔ اب آنکھیں کم از کم محبوب کے سلسلے میں تو اتنا اندھا، اتنا دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی کہ کسی اور کو وہ مہر النساء سمجھ بیٹھے۔ بات وہی ہے، بے پناہ محبت کی تھی اور اپنی محبت ہی میں وہ اسے دھمکیاں دے کر آیا تھا، لیکن کیا یہ دھمکی صرف دھمکی کی حد تک رہ جائے گی؟ طویل ترین سفر جاری رہا اور آخر کار وہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے زندگی گزاری تھی۔ تمام وسوسے اب بے مقصد ہو چکے تھے۔ وہ در حقیقت ایک طاقت بن کر واپس لوٹا تھا، اور اب طاقت سے ٹکرانے والا اب صرف نقصان اٹھا سکتا تھا۔ یہ حویلی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، جو کہ تو نظر آ رہی تھی۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے یہ 7 سال اس حویلی پر کیا بن کر گزرے ہیں، اور حویلی کی مکینوں پر کیا کیا بیتی ہے۔ شاندار چمچماتی ہوئی کار جب حویلی کے دروازے پر پہنچی تو چوکیداروں نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ کون ہے اور کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ اجنبی چوکیدار تھے اور سلطان کو نہیں جانتے تھے۔ سلطان نے دھڑکتے دل سے کہا، چودھری ظفر محمود صاحب سے ملنا ہے۔ مگر سائی آپ کون ہو اور بڑے سائی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے جو احساس سلطان کے دل میں پیدا ہوا تھا اسے قرار آ گیا۔ اس نے پہلے ماں باپ کے بارے میں کبھی اس انداز میں نہیں سوچا تھا، لیکن خون ہی ہوتا ہے اور وسوسے فطرت کا ایک حصہ۔ اسے خوف ہوا تھا کہ کہیں آغا صاحب اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہوں، لیکن چوکیدار نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اس سے دل کو ڈھارس ہوئی۔
اس نے کہا، آغا صاحب سے کہو کہ ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا ہے، بس اتنا کہہ دو اور اب فوراً یہ دروازہ کھول دو، میں اتنی دیر انتظار نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں ایسا حکم تھا کہ چوکیداروں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ البتہ یہ حیرت کی بات ضرور تھی کہ بوڑھے ظفر محمود صاحب سے اس نوجوان کی دوستی کب اور کیسے ہو گئی۔ کار حویلی میں داخل ہو کر اس کے پورچ میں رک گئی۔ ایک چوکیدار بھاگا بھاگا پیچھے پیچھے آیا تھا۔ دوسرے ملازمین بھی آس پاس ٹہل رہے تھے۔ بھاگنے والے چوکیدار نے کہا، صاحب جی آپ کا نام کیا بتائیں؟ وہ نئے تھے، اجنبی تھے، لیکن سارے کے سارے نئے تھے۔ ایک پرانے ملازم نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا اور فوراً اس کی جانب لپکا۔ اسی دوران کسی گوشے سے شکور بھی نکل آیا اور اس کے بعد ہنگامہ سا ہو گیا۔ ملازم چیختا ہوا اندر بھاگا تھا، بیگم سائیں، سائی ظفر، بڑے سائی، سلطان جی آ گئے، بڑے سائی، ہمارے سلطان جی آ گئے۔ شکور بھی قریب پہنچ گیا۔ سلطان آہستہ آہستہ پروقار انداز میں آگے بڑھا۔ ادھر ملازموں کی آواز نے بیگم صاحبہ اور آغا ظفر کو بھی آگاہ کر دیا کہ سلطان آ گیا ہے۔ بیٹا کتنا ہی برا تھا لیکن تھا تو بیٹا ہی۔ ماں باپ دوڑ پڑے اور اس کے بعد رکت آمیز مناظر کو کون روک سکتا تھا؟ آغا ظفر پرنور جیسا پتھر دل انسان بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ ہائے بیٹے، کلیجہ نکال کر لے گئے تم دونوں ہمارا، کلیجہ نکال کر لے گئے بیٹے، بن موت مار گئے تم ہمیں۔ سنبھالیے خود کو بڑے سائی، سنبھالیے خود کو۔ آغا صاحب، آپ نے پتھر کا ٹکڑا سمجھا مجھے، آپ نے مجھے اپنے راستوں پر چلانا چاہا تھا، لیکن میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میری عظمت کو تسلیم کر لیں۔ قصور آپ کا تھا آغا جی۔ اگر آپ مجھے بڑا مان لیتے تو میں آپ سے کبھی رخصت ہو کر کہیں نہ جاتا۔ میری بات نہیں مانی آپ نے۔ میں نے کہا تھا کہ میں عظیم ہوں۔ دیکھ لیجئے میری عظمت کے ہزاروں ثبوت۔ کراچی کے قیمتی ترین علاقے ڈیفنس میں میری عظیم اور عالیشان کوٹھی ہے۔ کسی بھی طرح اس کوٹھی میں آپ سے کم ملازم نہیں۔ میری آمدنی بے پناہ ہے، میرے قدموں میں دولت کے انبار ہے۔ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ میں یہی آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آپ کی بزرگی، آپ کا احترام میں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ صرف آپ تھے جو میرے جسم پر کوڑے مار سکتے تھے۔ کسی اور کو نہ یہ حق میں نے دیا اور نہ دے سکتا ہوں، مگر آپ نے مجھے تسلیم ہی نہیں کیا۔ میں کیا کرتا؟ بھاگ جاؤ بیٹا، بھاگ جاؤ، سمجھے؟ بھاگ جاؤ۔ بڑی مشکل سے سائی فیض بخش کی حویلی کے شعلے بجھے ہیں، بڑی مشکل سے مجھے قربانیاں دے کر امن ملا ہے۔ ہائے میرے عمران، میرا عمران ایسا گم ہوا کہ اس کا کبھی پتہ ہی نہ چل سکا۔ ماں باپ زاروں قطار روتے رہے۔ سلطان کے لیے انوکھا انکشاف تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے عمران کے بارے میں پہلا سوال کیا، کیوں عمران کو کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ اور وہ مہر النساء بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیا کرتا میں؟ مجھے بتا، کیا کرتا میں؟ مجھے دیکھ رہا ہے تو؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہوں۔ غم کھا گئے ہیں مجھے۔ کیا کیا کرنا پڑا ہے اس دوران، میرا دل جانتا ہے۔ وہ میرے بھائی کی نشانی تھی۔ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو کون تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی شادی کرتا؟ اتنا بیمار تھا میں کہ زندگی کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں مجھے خود جا کر ان سے بات کرنی پڑی اور شادی کروانی پڑی۔ میں نے کہا وہ میرا بوجھ بانٹ لے، اور اس نے دوستی کی لاج رکھی۔ اس نے میری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی اور عزت کے ساتھ مہر النساء کو لے گیا۔ بیٹا کتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہو تم؟ کراچی سے آ رہے ہو؟ ماں نے کہا۔ ہاں۔ جاؤ غسل کرو، تمہارا کمرہ اسی طرح ہے۔ میں نے اس کمرے کے دروازے کو صرف ملازموں سے صاف کرانے کے لیے کھولا ہے، ورنہ تمہارا کمرہ بھی اسی جگہ موجود ہے، اور میرے عمران کا کمرہ بھی۔ ماں رو پڑی اور اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماضی کی ہر تصویر لمحوں کی تصویر محسوس ہو رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زندگی کے 7 سال کھو گئے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کل رات وہ گھر سے بھاگا ہو، مہر النساء سے یہ کہہ کر گیا ہو کہ انتظار کرے۔ دھت تیری کی، کیسی کمبخت لڑکی نکلی! مجھ جیسے عظیم انسان کو چھوڑ کر حسان جیسے بے وقوف اور گدھے انسان سے شادی کر ڈالی، اور 2 بچے بھی پیدا کر ڈالے۔ حسان کو تو خیر بد سے بدترین سزا دی جائے، لیکن اس کے بچے! کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس نے بات نہ مان کر اپنے بچوں کا مستقبل مخدوش کر دیا۔ نہیں مہر النساء، میں عزم کا پکا ہوں، وہی ہوگا، اور اس کے بعد مجھ سے تمہیں شادی کرنا ہوگی۔
ان سب چیزوں سے فراغت کے بعد وہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ ذہن میں جو منصوبے پڑے تھے ان کی تکمیل کرنا وہ جانتا تھا۔ پھر ماں باپ کے ساتھ رات کو 2-3 بجے تک رہا۔ آغا جی اس کے آنے سے بہت خوش تھے، ان کے چہروں پر رونق دوڑ گئی تھی۔ بیٹوں میں سے ایک بیٹا واپس آ گیا تھا، لیکن انہیں سائی فیض بخش کا خوف تھا۔ رات کو اس سے ماں نے پوچھا، تو نے بتایا تھا کراچی میں تو نے کوٹھی بنا لی ہے؟ ہاں۔ اور تیرے پاس بہت دولت کی انبار بھی ہے؟ ہاں آغا جی، دولت اب میرے قدموں تلے ہے۔ اچھا، کوئی کاروبار کیا ہوا ہے کیا؟ بہت بڑا کاروبار، آپ یوں سمجھیے دنیا کے کئی ملکوں میں میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ سب کچھ تو نے کیسے کیا؟ بس آغا جی، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، وقت میری مٹھی میں ہے۔ یہ پہلے بھی میں فیض بخش نے آپ سے بدتمیزی کی تھی؟ آغا جی، آپ کے کسی اور بیٹے کی رگوں میں گرم خون نہیں تھا کہ وہ باپ کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا؟ آغا جی، میں نے اس کی کوٹھی جلائی کیونکہ وہ ہمارے کھیت جلانے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اس کی حویلی اسی لیے جلائی، اس نے پہلے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا آغا جی، یہ ایک عظیم آدمی کا کام تھا جو میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنی ہی مرضی کرتے، ایسا تو ہوتا ہے دنیا کے ہر بڑے آدمی کو اسی طرح سے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہی آپ لوگوں کو یہ بتا دینے کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں عظیم تھا، عظیم ہوں اور عظیم ہی رہوں گا۔ دوسرے دن جب آقا مظفر محمود اور اس کی بیوی یہ یقین کرنے کے لیے سلطان کے کمرے میں داخل ہوئے کہ جو کچھ کل ہوا ہے وہ سچ تھا یا کوئی خواب، تو سلطان تیار تھا۔ ماں باپ بیٹے سے لپٹ گئے، بھائی وغیرہ بھی بظاہر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے دلوں اور ذہنوں میں کیا خیال تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ یہ سوچنے کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت بھی انہیں سلطان سے کوئی خاص رغبت تھی جب سلطان نے یہ واردات نہیں کی تھی اور یہاں سے فرار نہیں ہوا تھا۔ اب بھی اس سے بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے اس بارے میں۔ ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہوئے تو سلطان نے باپ سے کہا، سائی فیض بخش کے قدموں میں حاضری نہ دینا بزدلی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ میں ایک قدم بھی یہاں سے نہ نکالتا، لیکن مجھے یہ خطرہ تھا کہ وہ ضرور تلاش کریں گے، مجھے سزا دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر بات صرف سائی فیض کی تھی تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ کیا بات کر رہا ہے بیٹے، اب سائی فیض بخش اتنا چوہا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے بات نہ کریں۔ تم اگر سامنے آئے تو اسے 7 سال پہلے کی تمام باتیں یاد آ جائے گی۔ سنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں آغا صاحب۔ میں اس سے بھائی عمران کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، پوچھوں گا اس سے کہ عمران کہاں ہے، اور وہ بتائے گا۔ باقی باتوں کی آپ فکر نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ اس کا سامنا کرنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو پھر یہ کام میں خود ہی کر لوں گا۔ نہیں نہیں، میں بزدل نہیں ہوں بیٹا۔ ٹھیک ہے، تیری مرضی، بس وہ تجھ پر ہاتھ نہ ڈالے۔ سلطان مسکرا دیا۔ جب ان کی جیب سائی فیض بخش کی نئی تعمیر حویلی پر پہنچی تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ سائی فیض بخش خود کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اپنی گاڑی روک دی جو حویلی سے برآمد ہو رہی تھی، لیکن آقا ظفر محمود کے ساتھ سلطان کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ ایک لمحے تک تو اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، آئیے آغا جی، آئیے، اندر آ جائیے۔ چلو جیپ ریورس کرو، سائی فیض بخش نے ڈرائیور سے کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائی فیض بخش؟ تو ہم بعد میں آ جائیں گے، ظفر محمود نے کہا۔ نہیں نہیں، آپ اندر آئیے۔ اور یہ کہہ کر اس کی جیپ ریورس ہوتی ہوئی واپس ایک جگہ آ کھڑی ہوئی، اور اس نے ظفر محمود اور سلطان کے اترنے کا انتظار کیا، پھر ان لوگوں کے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ آؤ، کیسے ہو؟ کہو کیسے ہو سلطان؟ کیا پھر بابا مجھے میری حویلی سے محروم جانا ہوگا؟ بڑی مشکل سے یہ حویلی دوبارہ تعمیر کی ہے۔ کیوں سائی ظفر، ایسا کوئی خطرہ ہے مجھے؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سائی فیض بخش۔ بھلا اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بابا، ہو سکتا ہے، سائی فیض بخش نے کہا اور ہنسنے لگا۔ پھر بولا، یہ لڑکا سلطان ہے، کہاں سے آیا ہے؟
क्यों इतने दिन घर से भागा रहा ये? अरे बाबा, साथ रहे हो, साथ थे हो, साथ ही बड़े हो, क्या कर लेता मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा? बाबा, बच्चों और बूढ़ों में इतना ही तो फर्क होता है। तुम्हें जो करना था वो तुम कर बैठे, मगर तुम्हारे वालिद को ये बात मालूम है कि जब पुलिस आई थी, मैंने तो उस तो मुझसे पूछा कि साई फैज बख्श हवेली में आग कैसे लगी। तो मैंने कहा कि बाबा, आग तो आग होती है, बस लग गई। अब तुम्हें आग लगा कर बता तो नहीं सकता कि आग कैसे लगी। जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था सुल्तान। और इसके बाद साई फैज बख्श आपने मेरे भाई को अगवा कर लिया, सुल्तान ने कहा। और फैज बख्श का चेहरा उतर गया। हाँ हाँ हाँ, गुस्से और जोश में वो गलती हो गई थी मुझसे, बाद में मुझे इसका बहुत पछतावा हुआ। पर एक बात पता नहीं चल सकी कि इमरान यहाँ से भागकर कहाँ गया था। मैं यही मालूम करने आया हूँ साई फैज बख्श कि इमरान यहाँ से भागकर कहाँ गया। आपको ये बात ज़रूर मालूम होगी। फैज बख्श का मुंह एक लम्हे के लिए खुला, फिर बंद हो गया और वो बौखलाए हुए लहजे में बोला, मेरे को क्या मालूम बाबा, वो कैद में था, इधर से निकल गया। एक मिनट साई, एक मिनट, मुझे देखकर बात करें आप, सुल्तान ने साई फैज बख्श ने से कहा। उसकी निगाहें उठाकर साई फैज बख्श ने निगाहें उठाकर सुल्तान को देखा। एक लम्हे के लिए इसे ये महसूस हुआ कि इनके पूरे वजूद में एक झटका सा पड़ा हो, बदन की सारी नसें थर्रा कर रह गई हो। एकदम से गर्म हुआ था और इसके बाद बर्फ की तरह मुंजमद हो गया। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थी और इनके इजलात ढीले पड़ते जा रहे थे। कुछ लम्हे फैज फैज महमूद कशमकश में गुजारे, फिर उसके बाद सुल्तान की आवाज़ उभरी। हाँ, अब आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। क्या कहेंगे आप? इसने सवाल किया। सच, फैज बख्श की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। इमरान को आपने अगवा किया था? हाँ, इमरान को मैंने अगवा किया था। कौन लाया था उसे अगवा करके? गफूरा। मेरे सारे बड़े काम वही करता है। फिर क्या हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि इमरान ने फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसकी तिक्का बोटी कर दी। उन्होंने इसे चीर फाड़ कर रख दिया। मैंने इमरान की लाश उठवाई, उसे दफन करा दिया और ये मशहूर कर दिया कि वो फरार हो गया है। बस और क्या करता। मुझे बहुत अफसोस था। जफर महमूद का चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था जब फैज बख्श खामोश भर्राई हुई आवाज में बोला, मार दिया तूने मेरे बच्चे को, मार दिया फैज बख्श। पता चल गया मुझे तेरी असलियत का। अपने किए पर नादम होकर तूने मेरी हमदर्दी का दम भरना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि तुझसे अपने बेटे का इंतकाम लेने पर ना तुल जाऊं। खुदा की कसम, अगर मुझे ये पता होता कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मार देता। अब सुल्तान सरद निगाहों से फैज बख्श को देख रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है साई फैज बख्श, कुत्ते इंसानी जिस्म को कैसे नोचते हैं ये तुम्हें भी पता चल जाएगा। सुना साई फैज बख्श, तुम्हें ये बात इंतहाई आसानी से पता चलेगी। फिर बोला, आइए आइए आगा जी, आइए। उसने बाप का बाजू पकड़ा। फैज बख्श को जैसे होश आ गया था। उसने कहा, अरे कहाँ चले आप लोग, बैठिए, कुछ चाय पानी। लेकिन सुल्तान अपने बाप का हाथ पकड़े बाहर निकल आया था। बाहर निकलकर वो जीप में बैठा और यहाँ से चल पड़ा। जफर महमूद ज़ारो कतार रो रहा था और कह रहा था, काश वो हरामजादा अपने मुंह से इस बात का इजहार न करता, तो कम से कम मैं इस उम्मीद में तो रहता कि एक न एक दिन मेरा बेटा ज़रूर वापस आ जाएगा। इमरान मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिर वो चौंक कर बोला, लेकिन उसने इतनी आसानी से इस बात का एतराफ़ कैसे कर लिया? इसलिए कि एक अजीम आदमी इसके सामने था, वो जिसकी अजमत का तुमने एतराफ़ नहीं किया, वो जिसे तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया। जफ़र महमूद आगा जी, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। इमरान को तो खैर जाना था, वो चला गया, लेकिन मेरी मोहब्बत छीन ली तुमने। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मैं महरुनिसा से मोहब्बत करता हूँ? बता चुका हूँ तुझे सुल्तान, बता चुका हूँ। जीप हवेली से काफ़ी दूर निकल आई थी। सामने लकोदक मैदान फैला हुआ था और मैदान में ऊंचे नीचे टीले बिखरे हुए थे। फिर एक जगह सुल्तान ने जीप रुकवा दी और इसका रुख तब्दील कर दिया। क्यों, क्या बात है, यहाँ क्यों रुक गए हो? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको आगा जी, सुल्तान ने अपनी गूंजदार आवाज में कहा। कौन आने वाला है? आगा जफर महमूद ने पूछा। देखते रहो। तकरीबन 40 मिनट के बाद अचानक ही हवेली के दरवाजे से साई फैज बख्श की जीप बरामद हुई। इसमें गफूर भी बैठा हुआ था। एक ड्राइवर था जो जीप ड्राइव कर रहा था।
हवेली से कोई 100 गज आने के बाद फैज बख्श की जीप रुक गई। ड्राइवर उतरकर जीप इंजन देखने लगा। इसी दौरान फैज बख्श और गफूरा भी नीचे उतर आए थे। सुल्तान यहीं से बैठे बैठे फैज बख्श को देखने लगा। अचानक ही न जाने क्या हुआ, 4 मुलाजिम बड़े शिकारी कुत्तों की जंजीरें पकड़े हुए हवेली से नमूदार हुए थे और कुत्तों ने एकदम उछलना कूदना शुरू कर दिया था। फैज बख्श ने पलटकर कुत्तों को देखा, यही कैफियत गफूरे की भी थी। फिर न जाने दोनों पर क्या दीवानगी सवार हुई कि उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। खूंखार कुत्ते जो इन दोनों को देख देख कर बुरी तरह उछल रहे थे, जैसे जोश गजब से दीवाने हो रहे हो। हालांकि कुत्ते हमेशा फैज बख्श के पाँव चाटते थे और जब भी उसे देखते थे उसके कदमों में लौट कर जाते थे, लेकिन इस वक्त इनके चेहरों से जो वहशत-ए थी वो नाकाबिले फ़हम थी। इसके अलावा वो फैज़ बख्श ने जो दौड़ना शुरू किया था वो भी अजीबो-गरीब था और सबसे बड़ी बात ये कि गफूरा इसके साथ दे रहा था। वहशी कुत्ते इसी बुरी तरह उछल कूद रहे थे कि उनके मुहाफिज उनकी जंजीरें ना संभाल सके और इनकी वहशत खेजी को बर्दाश्त ना कर सके। उनकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गई थी, जबड़े खुल गए थे और इनके खूंखार नुकीले दांत नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने झटकों से अपने मुहाफिजों से जंजीरें छुड़वाई और इसके बाद गले में बंधी हुई जंजीरों को जमीन पर रगड़ते हुए फैज शाह और गफूरे की तरफ दौड़े। जंजीरों की खनखनाहट, कुत्ते की हौलनाक गुर्राहटें पूरे माहौल को लर्जा रही थी। खुद जफर महमूद आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था और फिर लम्हों में वो सब कुछ हो गया जो इंतहाई खौफनाक था। भला फैज बख्श और गफूरा कुत्तों के मुकाबले में क्या दौड़ सकते थे। चंद ही लम्हों में कुत्ते छलांगे लगाते हुए उनके करीब पहुंच गए और फिर उन्होंने गुर्रा कर उन दोनों को दबोच लिया और अपने लंबे लंबे दांतों से उनके नरखरे उधेड़ कर फेंक दिए। फिर इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले करने लगे। दोनों तड़प रहे थे और जमीन पर धूल उड़ रही थी। वहशी कुत्ते उनके पूरे बदन को चीर फाड़ रहे थे। इनका दिल, कलेजा और अंदरूनी आज़ा आतों समेत चारों तरफ बिखर गए थे। कुत्तों ने लम्हों के अंदर अंदर उन्हें इन जिंदगी से महरूम कर दिया और दोनों की लाशें टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। तब सुल्तान की आवाज उभरी, और क्या तुम अब भी मुझे अजीम तस्लीम नहीं करोगे आगा जफर महमूद? जफर महमूद जो इस वहशतनाक मंजर को देखकर चकरा रहा था, आंखें फाड़कर सुल्तान को देखने लगा और बेहोश हो गया। तब सुल्तान ने अपने ड्राइवर से कहा, वापस चलो। खौफजदा ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से जीप का रुख बदला और जीप जफर महमूद की हवेली की जानिब चल पड़ी। इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब आगे क्या होगा। लेकिन ये सारी कहानी के साथ सुल्तान आसिफ खान के पास क्यों आया है, आसिफ उसकी क्या मदद करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।